کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے تھے؟ اور لوگوں کے اس ذہن میں آنے والے سوال کو دور کرنے کے لیے امام حسین کے شہزادوں میں 600 سال بعد آنے والے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر دکھایا بھی تھا، تم اگر پانی بند کرتے ہو تو معین الدین ایک کھٹوری میں پورا پانی سما سکتا۔ کیا نہیں ہوئی تھی؟ انا ساگر کا پورا پانی ایک کھٹوری میں سرکار غریب نواز کے حکم پر نہیں جمع ہوا تھا، اور آپ نے چھوڑ دیا تو پانی پورا چلا گیا۔ وہ 600 سال بعد آنے والے غریب نواز جو امام حسین کی اولاد میں سے اتنے سالوں بعد آنے والی اولاد میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، تو حسین کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہو سکتی؟ ارے دریائے فرات تو ان کے قدموں سے لگ کر کے بہتا اگر حکم دیتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت سے اگر وہ معاملہ حل کر دیتے تو ہم جیسے نکموں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ ہم جیسے غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے، انہوں نے کرامتوں سے ان معاملات کو حل کیا ہوگا۔ لیکن ہم جیسے لوگ اس زمانے میں اپنے دور کے یزیدیوں سے لڑنے کا وقت ہوتا تو ہم کون سی کرامت دکھاتے؟ اسی لیے امام حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کرامت دکھا کر کے اس میدان کو فتح نہیں کیا، استقامت دکھا کر۔ یہ میسج تھا کہ اے مسلمانوں، جیسی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آئے ڈٹے رہو، جمے رہو، اور مرنے کا خوف نہ رکھو۔ اگر کٹ جاتے ہو، مر جاتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں گواہی دے دی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور وہ زندگی تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے؟ ہر گھر پہ امام حسین کے چرچے، جلنے والے ہوں گے، کوڑنے والے ہوں گے، لیکن ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، باقی چاہنے والوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ امام حسین کا جھنڈا آج بھی اسی طرح لہرا رہا ہے۔ سچ بتاؤں میں آپ کو، کبھی آپ کو اتفاق ہو تو ملک شام کے دمشق میں بھی جانا، جہاں پر 3 سال یزید کا دربار لگتا تھا، وہ بھی اپنے وقت کا خلیفہ بنا ہوا تھا، اور اس نے جو اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں ظلم ڈھائے وہ تاریخ میں رقم ہو چکے۔ جا کر کے پوچھنا اہل شام سے، دمشق والوں سے، کہ ایک دور یہاں تمہارا بادشاہ رہتا تھا، شام کا حکمران یزید، وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ لوگ تو بغلیں اٹھا کر کے آپ کو کہیں گے کہ یہاں تو کوئی ایسی قبر نہیں دکھتی۔ ہاں ہم کو پتا ہے، بعض مورخین نے، بعض دانشور جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں جہاں پر سارا کچرا ایک جگہ پھینکا جاتا ہے، ڈم کیا جاتا ہے دمشق کا، وہاں کہیں اس کی قبر کھو گئی، اس میں کہیں قبر کھو گئی۔ یہ تو اس کی بات کر رہا ہوں جو بادشاہ تھا، فوج رکھتا تھا، تاج رکھتا تھا، تخت رکھتا تھا اور حکومت رکھتا تھا، اس کا سوال ایسے۔ پھر آؤ عراق کی سرزمین پر اور کربلا جاؤ، سوچو ایک کھلا چٹیل میدان تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک ایک دریائے فرات بہتی تھی اور باقی کچھ نہیں تھا، اور جا کر کے آپ ڈھونڈنے لگ جاؤ کہ وہ میدان کہاں ہے تو تمہیں میدان نہیں ملے گا، ہر جگہ آبادی ہی آباد۔ ایک حسین و جمیل شہر ہے، اور لوگوں سے پوچھو کہ یہاں تو ہم نے سنا تھا رسول اللہ کے شہزادے حسین کو کاٹ کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کے شہزادوں کو، اور امام حسین کے سر کو الگ کر دیا گیا، جسم کو الگ کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ سنا تو ایسا تھا کہ ان کے سب جسم کو اس طرح سے بکھیر دیا گیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کیا مٹ گئے تاریخ میں؟ نہیں، آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا کر ایسے دربار میں کھڑا کریں گے جس دربار کی اونچائی دیکھنے سے ٹوپی گر جاتی۔ اس حسین دربار کو دیکھتے ہی دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اور پھر تم بے اختیار یہ کہہ دو گے، حسین کا دربار دیکھتے ہی تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں گے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ وہ اب بھی بادشاہ ہے، اب بھی شاہ ہے، اور ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے حسین اعظم کی قبر پاک کے پاس آتے ہیں،
میں پوچھا تھا ایک بڑے بزرگ سے، چٹیاں وہاں پر بہت اندر رہتی ہیں، بہت سارے لوگ اپنے پیسے بھی ڈالتے ہیں، نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، بہت ساری چٹیاں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا چٹیاں کیا ہیں؟ کہا برسوں سے رواج ہے، جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ پورا چٹی میں اپنا لکھ کر کے لاتا ہے اور امام حسین کے پاس پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا وجدان یہ کہتا ہے ہم رعایا ہیں اور وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے اگر شکایت نہ کی جائے تو پھر کس کے سامنے کی جائے؟ لوگ اپنی شکایتیں آج بھی پیش کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، 14 صدیوں کے بعد بھی جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی، وہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ وہ استقامت کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ فرشتے اتارتا ہے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہے اس کو کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ استقامت کے ساتھ رہنے والے کے لیے ملائکہ اتارے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا امتحان اسی استقامت کو لے کر کے ہے، کتنے جمے رہو گے، کتنے ڈٹے رہو گے، یہی امتحان آنے والا ہے۔ آگے بھی دیکھنا، اس زمانے میں بھی دیکھنا، تمہاری ٹوپیاں اتاری جا رہی، تمہاری داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، تمہارے برقعے، تمہارے حجاب سب سوالیہ نشان ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو اتنی کھجلی ہے کہ اذان کی آواز سے بھی پورے جسم میں کچھ لوگوں کو کھجلیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں اتنی ہیں کہ سب اتار دو، کوئی اذان کی آواز نہیں۔ صدیوں سے جو اذان کی آوازیں گونج رہی تھی، آج پتہ نہیں پاگلوں کے دماغ میں کون سی چیز سوار، کون سا شیطان سوار ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ابھی کے بنے ہوئے شیطان ہیں، شیطان تو پرانے ہیں، لیکن امتحان کی گھڑی تمہاری، وقت ابھی ہمارے امتحان کا آ چکا ہے۔ یہ جو پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے طوفان، بہت ساری آندھیاں آئیں گی، اگر تم ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو امن میں ہو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے لیے فرمایا تھا وہ زمانہ آئے گا میری امت پر کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے۔ وہ اس زمانے میں ہم آ چکے ہیں جہاں ایمان کا سودا ہونے لگ گیا ہے۔ لوگ تو آج، مجھے پتا ہے میں ہر چیز پر بات کروں تو بہت لمبی بات چلی جائے گی، ہماری قوم میں سب سے زیادہ وہ غدار لوگ موجود ہیں جو چند ٹکوں کے لیے، جو چند پیسوں کے لیے مخبری کیا کرتے ہیں اور ایمان بیچتے ہیں۔ ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اپنی قوم کی خبریں جا کر کے لوگوں کو پہنچانا، پولیس کو خبر دینا، اس کو خبر دینا، نیتاؤں کی چاٹو گیری کرنا، یہ سب چیزیں تمہارے ہاں کہاں سے آ گئی؟ تم تو خیر امت ہو، حسین اعظم کے غلاموں میں تمہارا نام ہوتا ہے۔ تمہارا سینہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی تمہیں کوئی غلامی پہ جھکا نہ سکے، لیکن جو لوگ غلامی کو پسند کر کے تلوے چھاٹنا چاہتے ہو، یاد رکھنا اس دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی بڑی ذلت ہے، بہت بڑی ذلت کا توق اٹھا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے باز آؤ، اے نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، لالچ پر، پیسوں پر، تھوڑی سہولت دینے پر اگر تم بک جاتے ہو تو تم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی بدنصیب نہیں ہوگا، کوئی بدنصیب نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے منافقین کے رد میں اللہ نے کتنی آیتیں اتاری، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب میں ہوں گے۔ کون ہے وہ منافق؟ جو چہرے سے مسلمان دکھتے ہوں، اندر سے کافر ہوتے ہیں۔ یہ دغا باز، دھوکے باز۔ آج پتہ ہے آپ کو ایران کی اس لڑائی میں سب سے زیادہ اسے نقصان کس چیز سے ہوا تھا؟ میں اس جنگ پر بات نہیں کر رہا، لیکن اس مقابلے کو آپ اپنے سامنے جو پیش آ رہی ہیں ان حالات کو دیکھ کر کے سمجھو، سب سے زیادہ یہودیوں کی طرف سے نہیں، ان کی قوم میں موجود ان کے غداروں سے تھے، جنہوں نے جگہ جگہ بم اڑائے، جگہ جگہ اسرائیل کا کام کیا وہاں پر۔ یہ سارے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ان کو کیا فائدہ تھا؟ ان کو کیا چیز ملنے والی تھی؟ بس تھوڑے سے پیسے یا تھوڑی سی سہولتیں یا تھوڑا سا دنیا کا عیش ملتا۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی میں کبھی آفر آئے
तो ठुकरा देना, इसलिए कि रसूलुल्लाह से गद्दारी कभी नहीं करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र में भी तुम्हें मुंह दिखाना है और हशर में भी मुंह दिखाना है। आज तुम्हारी दुश्मनी भी अगर किसी मुसलमान से हो जाए तो उसकी खबरगिरी करना या उसकी जासूसी करके दूसरे तक पहुंचाना, ये सख्त कबीह काम है, बहुत ही बुरा फेल है। इस अल्लाह ताला की इस पर लानत है जो इस तरह के कामों में मसरूफ है। गद्दारों से बहुत बड़ा नुकसान है। आज इस्तिकामत की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे हालात भी तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे अपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लोग छोड़ करके गद्दारी करें। आपको मैं बताऊं, मैं कैद की हालत में था, 22 दिन तक मुझे इधर से उधर घुमाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कोई आतंकवादी पकड़ करके लाए, पूरा जुलूस लेकर के घूम रहे। अरे दो जुमले क्या बोल रहे जिसकी बुनियाद पर इतने सारे तुमने घुमा दिए सारी चीजें। मैं कभी बोलता नहीं इस चीज पर, आज मैं आपको बता रहा हूं। मेरे सामने बैठा हुआ ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, उसे तो 5 चीजें मालूम थी, वो ये चीजें पूछ रहा है, लेकिन सामने मुझे खुद उसने बताया। थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, और वो हंस रहा है और कह रहा है मुफ्ती साहब ये देखो आपके फला हजरत ने मैसेज दिया, आपकी इस तकरीर की क्लिप को भेजिए, ये भी पूछो उनसे, ये भी पूछो उनसे। मुझे सब पता है, मैं कभी इस चीज को इजहार में नहीं लाऊंगा, लेकिन इसका इंसाफ अल्लाह की बारगाह में होगा, अल्लाह की बारगाह में फैसला होगा। और जब रसूलुल्लाह के दरबार में हम खड़े होंगे तो देखना हम किसके साथ होंगे और तुम किसके साथ खड़े रहोगे। देखना इस बात को। एक बंदा रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुफार और मुशरिकीन के नरगे में बैठा हो और तुम अपनी रोटियां सेकने के लिए उसके सामने हमारी जासूसी करते हो और उससे कहते हो किसी हालत में छोड़ना मत, किसी हालत में छोड़ना मत। और वो लोग जानते हैं और वो कहते हैं आप घबराओ मत, हम तो अपना प्रोसेस करेंगे। और ऐसे लोग हमारे पास बहुत सारे हैं जो भेजते रहते हैं, हम तो अपना काम ही करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, वो काम अपना कर रहे होंगे लेकिन दिल पर छुरियां चलती हैं। ये कौन से लोग हैं? किस नबी का कलमा पढ़े हुए लोग हैं? तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की नामूस भी कोई माने नहीं रखती, हुजूर पाक की इज्जत भी कोई माने नहीं रखती। इस चीज से आज पूरी कौम परेशान है। बड़ी बड़ी जंगें इसीलिए हारी जाती हैं जब कौम के अंदर मुनाफिकीन मौजूद होते। आज इस चीज के अपने दिल को भी पाक रखो। हमने तारीख देखी है, टीपू सुल्तान यूं ही नहीं मरे थे। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के हाथ में देने वाला भी गद्दार मौजूद था, मुसलमान तक। ये सारी गद्दारियां आज जो आई, कितने तो ऐसे हैं पहले ही से जाकर के कहते मस्जिद में ये हो रहा है, मस्जिद में ये हो रहा है। याद रखना क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे काले होंगे, अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाओगे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह फरमाता इससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोकता, इससे बड़ा जालिम कौन है? और वो सब जालिम आज देखने को आ रहे हैं। बहरहाल खुलासा कलाम ये है मेरे अजीज, हम हुसैनी ईमान रखते हैं और हुसैन की तरह अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि मौला सारी कुर्बानियां हो जाएं मगर ईमान का सौदा करने की नौबत कभी ना आए। रब तबारक व तआला हमारी ये हिफाजत फरमाए कि हमारे जिस्म के छितड़े हो जाएं मगर मौला तेरे हबीब पाक की इज्जत और उनकी मोहब्बत बाल बराबर भी हमारे दिल में फर्क आने ना पाए, बाल बराबर भी फर्क होने ना पाए। अपनी औलाद को भी यही तालीम देकर जाओ, यही तालीम देकर जाओ। करबला सुनने का मतलब ये नहीं है माथा पीट लिया, सीना पीट लिया, रो धो करके उठ गए। रोना तो सबको आसानी से आ जाएगा, लेकिन हुसैन के उस मैसेज को अपने बच्चों में ऐसा पिला करके जाओ कि तुम्हारे दौर में भी यजीद आएंगे, तुम्हारे दौर में भी यजीदी फितने होंगे। उस वक्त मेरे बेटे चूड़ियां पहनकर घर में ना बैठना, यजीदियों का मुकाबला करने के लिए हक बात का ऐलान करना। मुझे याद है मेरी बात, मैं जिस वक्त अपने घर से दिल्ली के लिए निकल रहा था तो मेरी मां ने यही कहा था ना वापस आओ तो कोई बात नहीं, हमें यकीन है कि अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इस्तिकामत को हर घर में अता फरमाए। हुसैन आजम का जज्बा अल्लाह ताला हमारी औलाद में अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।